السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی حضرات، حاضرین کرام، عزیز ساتھی اور دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں دو مخلوق ایسی پیدا فرمائی ہے جن کے لیے باضابطہ احکامات اتارے گئے اور ان احکامات کا انہیں پابند بنایا گیا ہے۔ ایک ہم انسان ہیں اور دوسرے وہ مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے روشن ہے، وہ جنات ہے۔ قرآن کریم میں انسانوں کا بھی ذکر ہے اور جناتوں کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان بھی شرعی احکامات کے پابند اور مکلف ہے، جنات بھی شرعی احکامات کے مکلف اور پابند ہے۔ لیکن جناتوں پر انسانوں کو برتری حاصل ہے، وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، جناتوں کے انبیاء علیہ السلام نہیں آئے۔ انسانوں میں جن علاقوں میں جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور علاقوں میں رہنے والوں کی جناتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور شریعت کی پابندی کرے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ جن، پارہ 29 کی، جس میں جنات کا ذکر کیا گیا ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی جناتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اسلام قبول کیا تھا۔ احادیث میں اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی فرما برداری کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق انسانوں سے ہو یا جناتوں سے ہو، یہ رحمان کا گروہ ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے احکامات کی بلندی کرتے ہیں، وہ شیطان کا گروہ ہے۔ رحمان کا گروہ، اسے قرآن کریم میں حزب اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لشکر کو غالب کریں گے اور اپنے ہی لشکر کو حکومت عطا فرمائیں گے اور اپنے ہی لشکر کو سربلندی عطا فرمائیں گے۔ اور جو شیطانی لشکر ہوں اور جو شیطانی گروہ ہوں اور جو شیطان کے ماننے والے ہوں، بظاہر وہ ابھرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس
و خاص سے بھی زیادہ نہیں. جس طرح گھاس پھوس اگ جاتی ہے اسے دیکھ کر کوئی خوش نہیں ہوتا. بظاہر دور سے دیکھنے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی ہریالی ہے, کتنی خوشنما ہے, لیکن وہ زمین کے لیے بھی نقصان سے ثابت ہوتی ہے اور دیگر غلوں کے پیدا ہونے کے لیے بھی نقصان سے ثابت ہوتی ہے. اسی طرح جو شیطان کے لشکر ہے بظاہر وہ طاقتور نظر آتے ہیں, بظاہر وہ قوت والے نظر آتے ہیں, لیکن اس گھاس پھوس سے زیادہ ان کی اہمیت یہ ہے دیکھنے میں تو خوشنما ہے لیکن پوری دنیا اور دنیا کے انسانوں کے لیے نقصان سے ثابت ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق کو کامیاب فرماتا ہے اور حق کا بول بالا فرماتا ہے, اور ناحق والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ذلیل و خوار فرماتا ہے اور انہیں نیز کو نابود کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کو, نافرمانوں کو ڈھیل پہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر سخت پکڑ کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے وہ موقع پہ موقع دیتے رہتے ہیں. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ اتنے سب آسائشوں کے باوجود بھی وہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے آ رہے ہیں, اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہ وہی ہوئی ہے, اور جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے لشکر میں شامل فرما لیتے ہیں, اپنے گروہ میں انہیں شامل فرما لیتے ہیں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پر بغاوت کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسی سخت پکڑ فرماتے ہیں اور ایسی سخت ترین عذاب میں انہیں مبتلا فرماتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن کے رہ جاتے ہیں. دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ان انبیاء علیہ السلام کی جن جن قوموں نے, جن جن گروہوں نے, جن جن لوگوں نے ان کی نافرمانی کی, ان کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈھیل پہ ڈھیل کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم کے درمیان میں برپا فرمایا تھا, حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں 950 سال دین کی طرف بلا دیا. یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں, 10-20 سال کا 50-100 سال کا زمانہ نہیں ہے, 950 سال کا زمانہ ہے. اور لگاتار 950 سال نسل تل نسل حضرت نوح علیہ السلام کو وہ قوم تکلیف دیتے رہی, وہ قوم ستاتے رہی اور آپ کو کلفت میں مبتلا کر کے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو پہلے ہی نسل کو پکڑ سکتے تھے, لیکن آپ نے انہیں بھی چھوڑ دی. اس کے بعد دوسری نسل آئی, اللہ نے انہیں بھی چھوڑ دی. تیسری نسل آئی, اللہ نے انہیں بھی چھوڑ دی. ان 900 سالوں کے اندر 9 نسلیں آئی اور ان سب نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دی. اور اس کے بعد جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور جب صبر کی انتہا ہو گئی اور جب ان کے ظلم کی بھی انتہا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا وفارت, اور اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے اس قوم کو ایسے سخت ترین عذاب میں مبتلا فرمایا کہ جہاں سے آدمی کی عقل کام نہیں کرتی. چولہے کے اندر سے جو آگ جلتی ہے چولہے کے اندر سے پانی نہیں آتا, پانی تو آگ کو بجھانے کا کام کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس آگ والے چولہے کے اندر سے پانی آیا اور پانی بڑھتا گیا سیلاب کی شکل اختیار کر گیا. اور اللہ نے پہلے ہی سے حکم فرمایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہم تم پر جو ایمان لائے ہوئے بندے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر دو, وہ تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. اس کے بعد جتنے نافرمان ہیں سب کے سب کو سفید ہستی سے اٹھا کر رکھتے ہیں. اور ایسے اللہ کا عذاب آیا, اللہ کے عذاب میں سب کے سب مبتلا ہوئے, سب نافرمان مبتلا ہوئے. اور ان میں وہ اشخاص بھی مبتلا ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے, ان کے گھر میں رہتے تھے, ان کے وطن سے پیدا ہوئے تھے, لیکن نافرمان اللہ کی انہوں نے مخالفت کی تھی, اللہ کے نبی کی انہوں نے مخالفت کی تھی.
ان کا اپنا بیٹا اللہ کے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوا. اخیر موقع پر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تھا کہ بیٹے اللہ کو رب تسلیم کر لو اور مجھے اپنا نبی تسلیم کر لو, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے, ورنہ اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچ نہیں پائے. اور جس پر کفر و شرک کی اور ظلم و ستم کی نافرمانیوں کی چادر جب چڑھ جاتی ہے اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی, وہ تو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اس وقت صحیح جواب دیا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, وہاں اس سیلاب سے بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا, قرآن کریم میں اسے نوٹ کیا ہے, آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں پائے گا الا من رحم اللہ, مگر جس پر اللہ رحم کرم فرمائے, جس پر اللہ رحم فرمائے وہی بچ سکتا ہے, ورنہ عذاب تو اتنا سخت ترین ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, پہاڑ کے اوپر بھی عذاب آئے گا اور تمہیں دبوچ لے جائے گا. اور ہوا بھی بعض احمقوں نے پہاڑ پر چڑھا اور یہ کوشش کی کہ عذاب سے بچ جائے, لیکن پانی عذاب کا, وہ پانی نہیں عذاب کا مستقل ان کا پیچھا کرتا چلا گیا, وہاں تک پہنچ گئے. حضرت نوح علیہ السلام ان کے صاحب رہنے کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے, قرآن کریم نے اسے ذکر کیا ہے, وہاں ان کے درمیان میں موج آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو باہر کر دیا, اور وہ بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, لیکن جب پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے بچ. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام نے خاص ان کا مقام, بلکہ انہیں ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے کہ انبیاء کے لیے باپ. ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق, وہ بھی نبی ہوئی, اور ان کے دوسرے صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, وہ بھی نبی ہوئی, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر صاحبزادے تھے یعقوب, وہ بھی نبی ہوئے, اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عنایت فرمائے تھے, ان میں سے حضرت یوسف ان کے صاحبزادے تھے, وہ بھی نبی ہوئے. اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت اسحاق, ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب جو ان کی نسل سے, کیونکہ عبرانی زبان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا, اور یہاں سے بنو اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر ان کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے بنو اسرائیل کے اندر, یعقوب علیہ السلام آئے, یوسف علیہ السلام آئے, اور پھر آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت ہارون علیہ السلام آئے, پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے, پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے, اور پھر آگے چل کر اور بھی انبیاء علیہ السلام آئے. اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب بنو اسرائیل کے اندر آئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا اور بہت سے انعامات سے نوازا. من و سلوا جو آسمان سے کھانا اترا تھا بنو اسرائیل کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں بھیجا تھا. قبطی جو ان پر ظلم کرتے تھے, ان کے ظلم سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ اپنے محبوب پیغمبر کو عنایت فرمایا, اور پھر وہ حکومت بھی عطا فرمائی. اور یہ جو دوسرے صاحب رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام, ان کے نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کرا. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحب رہتے ہیں اسحاق, ان سے بنو اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کہ اس نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو محفوظ فرمایا. اور آگے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, اور پھر ان کے صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کی عطا فرمائی, بادشاہی عطا فرمائی, جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی کہ ان جیسی حکومت نہ پہلے کسی کو ملی ہے نہ قیامت میں کسی کو مل سکتی. ہوا پر ان کی حکومت تھی, جناتوں پر ان کی حکومت تھی, سمندروں پر ان کی حکومت تھی,
چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی جو تعمیر کی، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، بیت المقدس و شہر کو کہا جاتا ہے، اور اس میں جب مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، اور وہ بھی کام مکمل نہیں کر پائے تھے کہ ان کا وصال ہوا، انہوں نے اپنے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا تھا، پابند بنایا تھا، انہوں نے تعمیر شروع کی ہیکل سلیمانی کی تعمیر، اور جب وہ مکمل ہونے کے قریب آئی تھی انہوں نے جناتوں سے کام لینا شروع کیا، اور جب ان کا وقت آیا اللہ نے بھی اطلاع دی کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، کام ابھی مکمل نہیں ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو شیشے کے کمرے میں بند کر لیا اور عصا کے سہارے ٹیک لگا کر وہاں کھڑے ہو گئے، ان کی تو روح قبض ہوئی، لیکن جنات کام پہ لگے ہوئے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام برابر ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور جب ادھر مسجد اقصی کی تعمیر کا کام مکمل ہوا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا بھی پورا ہوا، اور جس عصا کو ٹیک لگا کر جو سلیمان علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تو ان کی روح قبض ہو گئی تھی، اس سے پہلے ہی اسے دیمک کھانے لگی تھی، جب وہ کمزور ہو گئی اور وہ ان کے جسد کو برداشت نہیں کر سکی تو ان کا جسد سے گر پڑا، تب جا کے جناتوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو پہلے انتقال کر چکے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا، جب انہیں معلوم ہوا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اگر ہوتا تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا۔ بیت المقدس کی تعمیر اور وہاں پھر آگے اس کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر تاریخ لمبی ہوئی، بادشاہ نصر نے ان پر حملہ کیا تھا، بیت المقدس کو اس شہر کو تباہ و تاراج کر دیا اور اس کو آگ لگا دیا تھا، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر پھر اسے دوبارہ آزاد کیا گیا، مسلمانوں کے پھر حوالے کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ سے پہلے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھتے، لیکن آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ میں اس مکان کی طرف، اس گھر کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھوں کہ جس کو میرے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا کعبۃ اللہ کی طرف، اور آپ نماز ادا کر رہے تھے کہ دوران نماز ہی تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، آپ نے نماز پڑھائی تھی ایک طرف، اس کے بعد پھر آپ کو نماز کے دوران حکم ملا تو پھر آپ پلٹ گئے، آپ نے بقیہ نماز کعبۃ اللہ کی طرف کر کے نماز ادا فرمائی۔ آج وہ مسجد موجود ہے مسجد قبلتین کے نام سے، کہ ایسی مسجد کے جس میں دو طرف رک کر کے نماز ادا کی گئی، ایک ہی نماز ادا کی گئی لیکن دو طرف رک کر کے، آدھی نماز مسجد اقصی کی طرف رک کر کے اور آدھی نماز بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھا ہے، اور پھر سازش کے تحت یہ پوری یہودیوں کو جمع کر کے وہاں پہ لا کے چھوڑا گیا۔ 1948 کے اندر یہ غاصب ہے برطانیہ نے یہ ہمت دی اور ان کا حوصلہ بڑھایا، ان بڑھا کر جو فلسطین کے اندر لا کر انہیں آباد کیا، اور تب سے مسلسل یہ فلسطینیوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، تقریباً 15 دن گزر گئے، 10 تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج تک یہ سلسلہ برابر چل رہا ہے، اور ظالمین پشت پناہی کر رہے ہیں، اور یہ فطرتاً خود ظالم، اور یہ فطرتاً خود مکار ہے، فطرتاً خود یہ عیار ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے بارہا توجہ دلائی کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست بن نہیں سکتے، اور تم انہیں دوست بنانا بھی نہیں، اور اگر وہ تمہارے بظاہر دوست بن بھی جائے تو تمہاری خیر خواہی نہیں کریں گے، تمہاری شر خواہی کریں گے، اور تمہیں نقصان ہی پہنچا کر رکھیں گے، اور وہ شر خواہی برابر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور جو پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آپ حضرات سب دیکھ رہے ہیں، تقریباً 15 دن سے وہی چیزیں ہم سن بھی رہے ہیں اور وہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معصوم فلسطینیوں پر یہ غاصب اور یہ ظالم اور جابر یہودی کس طرح ظلم کر رہے ہیں۔
اس سلسلے میں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں توجہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں فکر لینے کی ضرورت ہے کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا دشمن قرار دیا وہ آپ کے دوست بنے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے وہ آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے وہ آپ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہرگز آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اور وہ دشمنی کا برابر مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے مزاجوں کے اندر دشمنی رکھی ہے، اور مسلمانوں کی دشمنی ہے، اور عیاری ہے، اور بدکاری ہے۔ بیت المقدس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اب تو انہوں نے اسے اپنا دارالحکومت بھی بنا دیا، اور بڑے بڑے ممالک دشمنی کر رہے ہیں، اور یہ معصوم بیچارے معمولی پتھروں کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کریں۔ سلام کرے ان کی ایمانی قوت پر، ان کی ایمانی حرارت پر، کہ تقریباً 40، 45، 50 سال سے مستقل مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی اور اس کی آزادی کی جدوجہد کرتے آ رہے ہیں۔ بلکہ اگر یہ بات میں کہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ یہ تمام عالم کے مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے آ رہے ہیں۔ وہ فریضہ وہ اکیلے ادا کر رہے ہیں، ذمہ داری کی پورے مسلمانوں کی کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے تن من دن کی بازی لگا دیں، لیکن ہم تو غافل پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہم سب کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے حالت جنگ میں، وہ زندگی گزارتے ہیں حالت جنگ میں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں حالت جنگ میں، ان کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے حالت جنگ میں، وہ بوڑھے ہوتے ہیں حالت جنگ کے اندر، اور وہ دنیا میں شہید ہونے چلے جاتے ہیں۔ دلخراش مناظر، اور وہ مناظر بھی بڑے چھپتے چھپاتے آپ کے پاس آئے، ان مناظر کو آپ دیکھیے اور سلام کیجیے، ان کے ایمانی حرارت کا اندازہ لگائیے، ان کی جرت کا اندازہ لگائیے، ان کے تعلق محلہ کا اندازہ لگائیے، اور اللہ کے اس گھر سے اٹوٹ محبت کا اندازہ لگائیے۔ ہمارے بچے بچے کھیلتے ہیں، ساز و سامان خرید کے لاتے ہیں، کھلونے اس سے کھیلتے ہیں، سوشل میڈیا میں جو ہے تو ان کی تصویر وائرل ہوئی بچوں کی کہ جب بچے ایک تخت کے اوپر ایک چھوٹے سے بچے کو سلائے، اور سب نیچے بچے جو ہے اس جنازے کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور نیچے نعرے لگا رہے ہیں یہ شہید، ان کا تو کھیل ہی ہو، وہ حالت جنگ میں ہی پیدا ہوئے، اور حالت جنگ میں یہ جو دنیا سے جا رہے ہیں، ایک ہی ایک گھر سے 4 جنازے نکلے، اور گھر کے پڑوس میں آگے جو مبارکبادی کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہارے گھر کے 4 افراد کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر کو آزاد کرانے کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اور وہ خاتون خوشی سے روتی ہے، کہنے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہو کیوں نہیں، کہ آپ کے گھر کے 4 افراد جو شہید ہو گئے اس لیے رو رہے ہیں، بمباری میں ان کے ذہن میں چترو ہو گئے اس لیے آپ رو رہے۔ تو خاتون کہتی ہے کہ اس لیے مجھے رونے نہیں ہوں، بلکہ اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے گھر کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے ایک انتخاب کر لیجیے، اللہ نے آج وقت لایا ہے اور میرے گھر کو اللہ نے منتخب کر لیا، اس لیے میں خوش ہوں۔ ان کے لیے تو ہمیں ہر اعتبار سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور جو وہاں قریب ہے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، وہ کر رہے ہوں گے، ان کی اطلاعات ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن جو نہیں کر رہے ہیں انہیں اس کاج کے اندر، اس کام کے اندر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ان کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو دور ہیں کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت سے ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس ظالم و جابر حکومت کے ساتھ آپ ناطہ توڑیے، آپ اپنے تعلق کو توڑیے ان سے، یا ان پر آپ جو ہے یہ بات بتائیے انہیں کہ یہ ظلم ہے اور یہ ظلم درست ہے، کم از کم انسانیت کے خلاف حکومت کی طرف حکومت کو ہم متوجہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان پہلے ہی سے فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اسرائیل غاصب ہے اور اسرائیل ظالم ہے۔
لیکن اب اس وقت جو ہے تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کر چکا ہے، اس لیے اپنے احتجاج کے ذریعے سے اور جو مسائل ہیں جو اس ملک کے اندر قانون نے ہمیں اجازت دی اور مسائل کا استعمال کرتے ہوئے حکومت کو متنبع کرنے کی ضرورت ہے، انہیں توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ان کے جو مصنوعات ہیں اس کا کم از کم ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پر یہ چیز بالکل آیا ہے کہ ان کے پاس جتنی پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں اس کا 40واں حصہ وہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے اس سے پہلے کہا تھا کہ 10واں حصہ، لیکن تحقیق کر کے بتایا لوگوں نے کہ 40واں حصہ۔ اسی وجہ سے روزانہ ظلم میں ظلم ہوتا ہے۔ فلسطین باہر نکلتے ہیں، اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں، بازار جاتے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ دوبارہ وہ اپنے گھر واپس ہوں گے، واپس دوبارہ وہ اپنے بچوں سے ملاقات کر پائیں گے یا ملاقات کر نہیں پائیں گے، دوبارہ وہ اپنے جو ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ پائیں گے یا ماں باپ کا چہرہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کیا کیا ہے، مصنوعات کیا کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو مشروبات ہے، مشروبات ہم پی رہے ہیں، گویا کہ اس کے ذریعے سے ہم انہیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اس پر آپ فلسطینیوں پر ظلم کیجیے، ہم آپ کے ساتھ۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے۔ اگر ہم ان کے مشروبات نہ پیے تو مر نہیں جائیں گے، ان کی غذائیں اگر نہ کھائیں تو ہم مر نہیں جائیں گے۔ جب تک وہ تیار نہیں تھی کچھ نہیں ہوا تھا، اور بھی ہم بائیکاٹ کریں گے تو کچھ ہونے والا ہے، لیکن کم از کم جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا کام کم از کم یہ کرنا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے رو کے ان کے لیے کم از کم دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ کیسی تعجب کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کا بڑا اچھا موقع ہے اور ابھی بھی کئی لوگ گھروں کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، افسوس کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بھی اکثر مسلمان ابھی بھی خوابہ غفلت کا شکار، نماز 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ جائے کہ وہ تہجد کے لیے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے دعا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، ساری رات کیرم کھیلنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، دن بھر گپ شپ کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ کم از کم تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے ہم مسلم اگر نہیں بننا چاہتے کم از کم اللہ کے سامنے یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ اے پروردگار عالم کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس ذرائع نہیں تھے، لیکن ہم نے ان کی تائید کے لیے آگ سے آنسو تو بہائے، آپ سے فریاد تو ہم نے حاصل کی، تو کم از کم یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان فلسطینیوں کی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت کے لیے وہ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو جسد واحد سے تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے کسی علاقے کا رہنے والا ہو، چاہے کسی رنگ و نسل کا رہنے والا ہو، چاہے ان کی بولی الگ ہو، چاہے ان کا انداز الگ ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو تمہارا بھائی ہے، ان سب کا تعلق جسم واحد ہے۔ جسم کی کسی اگر حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم جو ہے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی کونے میں کوئی اگر مسلمان کی مصیبت میں مبتلا ہے، ہر ایک مسلمان کو اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے درد کو محسوس نہیں کرتے مسلمان کہلانے کے ہم لائق ہیں، مسلمان کہلانے کے ہم لائق ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ معصوم فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یہودیوں کی طرف سے، اسرائیلیوں کی طرف سے، اور ان کا جو ظالم ممالک ساتھ دے رہے ہیں، کم از کم ہم ان کے لیے جو ہے ملکی انداز پر احتجاج درج کروائیں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی مخالفت کریں، اور ملک کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم بتائیں گے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور پھر راتوں میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو، مندروں میں حاضر ہو کر اللہ سے روئے اور ان کی مدد طلب کرے اور ان کی نصرت کے لیے اللہ سے بھیک مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دور ختم ہوگا، ظالم ہمیشہ ظلم کر نہیں سکتے،
ظالم کا پنجہ مرونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیدا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم میں سے کسی کو اٹھنے کی ضرورت ہے اور ہم میں سے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آدمی کوششیں کرتا ہے اور جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے. حزب اللہ اللہ کا لشکر ہی انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کی نصرت فرمائے، اور خاص طور سے فلسطینی مسلمان جو ایک زمانے دراز سے حالت جنگ میں مبتلا ہے، اور خاص کر ان دنوں اسرائیلی ان پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے، خاص نصرت فرمائے، کبھی مدد دے ان کے شامل حال ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کہتے ہیں ہدایت پہنچائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ کھڑے رہنے اور ان کی ہر طرح سے مدد و نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.